مجاہد از قلم علی یار خان۔ بلے شاہ کی بستی پنجاب کی حسین روایتوں کا امین، میرا چھوٹا سا شہر قصور، سادہ دل اور سچے انسانوں کی بستی۔ یہاں ملک و قوم پر مر مٹنے کے جذبے پروان چڑھتے ہیں، جہاں مائیں اپنے نومولود بچوں کو وطن کی عظمت پر مر مٹنے کی داستانیں لوریوں میں سناتی ہیں، جس نے ہر دور میں عظمت کے مینار کھڑے کیے، جس نے ہر کھٹن مرحلے پر اپنے سینے پر پروان چڑھنے والوں کا خون وطن کو دیا ہے، جس نے کبھی وطن کی محبت قرض نہیں رکھی۔ ہاں، میں اسی دلیر شہر کا رہنے والا ہوں۔ اسی زمین میں میری نمو ہوئی ہے۔ زندگی اگر رنگوں سے عبارت ہے تو اس کی ابتدا اسی وادی سے ہوئی ہے۔ حسن اگر سچائی ہے تو اس وادی کا ہر موڑ اپنے دامن میں صداقت کی داستان لیے ہوئے ہے۔ حسن محبوب کا خمیر یعنی اسی مٹی سے اٹھا ہوگا۔ مجھے اس سرزمین سے عقیدت ہے، یہ میری مٹی ہے اور میری ہر سانس میں اس کی خوشبو رچی ہوئی ہے۔ گو میں وطن سے ہزاروں میل دور پہاڑ، 7 پہاڑوں کے شہر سان فرانسسکو میں تھا، لیکن میری ہر رات اپنے وطن کے حسین خوابوں سے سجی ہوئی تھی۔ مجھے اپنی بستی کا چپا چپا یاد آتا تھا۔ اس صبح بھی میں اپنے طویل و عریض مکان کے وسیع صحن میں بیٹھا ہوا تھا۔ دالان کے کشادہ تخت پر ابا حقہ گڑگڑا رہے تھے اور صحن کے آخری سرے کے بعد نظر آنے والے 3 دروں کے دالان میں رحیم الدین چاچا بھینسوں کے لیے کٹنے والی مشین چلا رہے تھے کہ دھڑ دھڑ کی آوازیں آئیں اور میری آنکھ کھل گئی۔ میری شہر کی حسین بستی میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئی اور موٹے ہربنسی کے چہرے کی جھاڑ جھنکار نمایاں ہو گئی، جو حسب دستور الٹا کھڑا ہونے کی کوشش میں مصروف تھا اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ناکام تھا۔ یہ اسی کے گرنے کی آواز تھی جو مجھے خوابوں کی دنیا سے حقیقی دنیا میں کھینچ لائی تھی۔ میری خونخوار نگاہوں کے جواب میں اس نے بے بسی سے میری طرف دیکھا اور پھر کسی سہمے ہوئے بچے کی مانند نگاہیں جھکا لیں۔ اس گدھے کی یہی ادائیں میرے غصے کو ٹھنڈا کر دیتی تھی۔ مجھے اگر کبھی غصہ آتا تو وہ اسی طرح سہم جاتا جیسے میرے ناز اٹھانا اس کا فرض ہو۔ تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آؤ گے موٹے، میں نے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ معاف کر دو بھائی جی، یار کیا بتاؤں، بس یہ الٹا کھڑا ہوا نہیں ہوا جاتا، ورنہ باقی ورزشیں تو میں نے اچھی طرح سیکھ لی ہیں۔ دیکھو کچھ فرق پڑا یا نہیں، اس نے سانس بند کر کے پیٹ اندر کرتے ہوئے کہا۔ فرق صرف ایک شکل میں پڑے گا ہربنس، صبح میں تمہارے پیٹ میں چاقو اتار کر ساری آنتیں اوجڑی باہر نکال دوں، اس کے بعد نہ اندر کچھ ہوگا نہ تم موٹے نظر آؤ گے، میں نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ او یار کیوں ناراض ہو رہے ہو، دیکھو تو 9 بج رہے ہیں اور پھر چھٹی ایک دن کی ہوتی ہے، پورے ہفتے میں صرف ایک دن دیر تک سو کر صبح اٹھنے کی عادت کیوں بگاڑی جائے؟ ہربنس نے حسب دستور کھڑی اردو میں کہا۔ موٹے تو نہیں جانتا تم مجھ سے کیا چھین لیتا ہے، میں نے کرب سے کہا۔ او جی چھوڑو بھائی جی، سالی ناز کی کوئی بھورے بالوں والی لونڈیا ہوگی تمہارے خوابوں میں، بلا وجہ بات آگے بڑھ جاتی۔ جاگ جانا ہی اچھا ہوا، ہربنس نے گہری سانس لے کر کہا۔ اس کے علاوہ بھی اور کچھ سوچتا ہے تجھے؟ میں نے کمبل بدن کے گرد لپیٹتے ہوئے مسحری کے تکیے سے پشت لگا کر کہا۔ جا چائے لا میرے لیے، ورنہ اس سردی میں تیرا گرم خون پی جاؤں گا۔ موٹا بھینسا کہیں کا، سوچا تھا 10-11 بجے تک سوؤں گا، میں نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور ہربنس ننگے بدن ہی کچن کی طرف بھاگ گیا۔ میں مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ ہربنس ہریانے کا سکھ نوجوان تھا۔ ہرکلے یونیورسٹی میں وہ قانون پڑھ رہا تھا، لیکن بذات خود ہر قسم کی لاقانونیت کا شکار تھا۔ تعلیم سے زیادہ اسے صنف نازک سے دلچسپی تھی۔ لڑکیاں ہر وقت اس کے اعصاب پر سوار رہتی تھیں۔ یہاں اس کا جسم متناسب تھا، چونکہ بہت خوش خوراک تھا اور کھا رہا تھا اور موٹا ہو رہا تھا، لیکن اپنے موٹاپے سے ہر وقت فکر مند رہتا تھا، اس کوشش میں مصروف رہتا تھا کسی طور وزن گھٹ جائے۔ اس کی ذاتی کتابوں میں قانون کی کتابوں سے زیادہ مختلف اقسام کی ورزش کی کتابیں اور صحت مند رہنے کے راز والی کتابیں تھیں۔ حسین لڑکیوں کو کیسے متاثر کیا جائے، حسن گفتار، پرکشش رہنے کے راز جیسی کتابیں بھی اس کی دلچسپی کا مرکز تھیں۔ لیکن جوں وہ ورزش کر رہا تھا، پرکشش بننے کی کوشش کر رہا تھا، بتدریج اس کی سرکشی توند باہر آتی جا رہی تھی
اور اس کی واحد وجہ اس کی خوش خوراکی تھی۔ بلا وجہ شراب پیتا تھا اور نشے میں اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتا تھا۔ مجھے اس کی ان عادتوں سے چڑ تھی، لیکن وہ اتنا معصوم تھا کہ اس سے الگ ہونے کو دل بھی نہیں چاہتا تھا۔ ہربنس کی اپنی داڑھی اور سر کے بال کیس سخت ناپسند تھے، لیکن وہ مجبور تھا اور ان سے چھٹکارا نہیں پا سکتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے والد شریمان گبرو سنگھ ایک بڑے کاروباری تھے اور ہر تیسرے چوتھے ماہ امریکہ آتے رہتے تھے۔ جب وہ امریکہ آتے، اپنے بیٹے سے سان فرانسسکو میں ملنے بھی ضرور آتے اور 2-3 روز ہربنس کے ساتھ گزارتے۔ وہ کٹر مذہبی آدمی تھے اور ان کی سخت ہدایات تھیں کہ ہربنس امریکہ میں رہ کر مذہب کے اصولوں کو نہ بھول جائے۔ ہربنس کا کہنا تھا وہ انتہائی سخت انسان ہیں اور اگر انہیں پتہ چل جائے کہ ہربنس کے دل میں کبھی مذہب کے اصولوں سے دور ہٹنے کا خیال بھی آیا ہے تو اسی وقت امریکہ سے واپسی ہو جائے گی اس کی۔ ہربنس یہ نہیں چاہتا تھا۔ میں دوہری مصیبت کا شکار ہوں بھائی جی۔ امریکن لڑکیاں میری داڑھی اور سر کے بال چھو کر دیکھتی ہیں اور ان کے بارے میں پوچھتی ہیں کہ یہ کیوں ہیں۔ شریمان جی کہتے ہیں کہ یہ کیوں نہ ہو۔ تم بے وقوف ہو ہربنس سنگھ، سان فرانسسکو میں تم تنہا سکھ نہیں ہو، دوسرے بھی ہیں، اور پھر یہ مغربی لڑکیاں تو انفرادیت کی شائق ہوتی ہیں، تم انہیں دوسروں سے منفرد نظر آتے ہوگے، شاید اسی لیے وہ تمہاری طرف متوجہ رہتی ہیں۔ کہاں رہتی ہیں بھائی جی، ایک ایک کے پیچھے ہفتوں بھاگنا پڑتا ہے، وہ مایوسی سے کہتا۔ اس کی خواہش تھی کہ لڑکیاں ہر وقت اس کے گرد چکراتی رہیں، اس کے لیے رقابتیں چلیں، لیکن یہ سب کچھ نہیں ہوتا تھا۔ میرین ہاسٹل کے ایک کشادہ کمرے میں ہم دونوں ساتھ ہی رہتے تھے اور اس ساتھ کو کئی سال گزر گئے تھے۔ بحر الکاہل کے ساحل پر واقع سان فرانسسکو کا دنیا کے حسین ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ ایشیائی سیاحوں اور ایشیائی آباد کاروں کے اثرات یہاں نمایاں نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں ایشیائی علوم کی ایک باقاعدہ اکیڈمی قائم ہے۔ برکلے آکلینڈ برج کے اس پار سان فرانسسکو سے چند میل دور ہے، چنانچہ چھٹی کے دن برکلے میں رکنا حماقت تصور کیا جاتا تھا۔ برکلے کے تمام طالب علم اتوار کی چھٹی سان فرانسسکو میں ہی گزارتے ہیں اور اس دن برکلے تقریباً ویران ہو جاتا تھا۔ دکانیں بند، کیفے بند، یہاں تک کہ سڑکیں اور فٹ پاتھ بھی آرام کرتے نظر آتے تھے۔ دوسری طرف سان فرانسسکو کی سڑکوں کی رونق اور بڑھ جاتی تھی۔ اس شہر کی سڑکوں پر شباب کی سرمستیاں بکھر جاتی تھیں۔ خوش پوش بوڑھی عورتیں اور مرد، ان کے دوش بدوش حسین دوشیزائیں قیمتی لباس میں ملبوس محو خواب نظر آتی تھیں۔ موسم سرما میں بحر الکاہل کی برفانی موجوں سے حرب مستعار لے کر شہر پر حملہ آور ہونے والی ہواؤں سے بچنے کے لیے جب حسن و شباب کی دیویاں قیمتی فر کے کوٹ زیب تن کرتیں تو ان کے حسن کی رعنائیاں کچھ اور نکھر جاتی۔ اسکول آف لا میں قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ میں حسین سان فرانسسکو کی زندگی کے دوسرے پہلوؤں سے بھی بے بہرا نہیں تھا۔ اس روشن شہر کی دلچسپیاں مجھے بھی پسند تھیں۔ بادلوں سے ڈھکی فضاؤں کے نیچے رواں دواں زندگی میں میرا بھی حصہ تھا۔ یہاں کی تفریح گاہیں میرے لیے اجنبی نہیں تھی، خاص طور سے چھٹی کا دن میں دوسرے لوگوں کی مانند یہی گزارتا تھا۔ والد صاحب بہت بڑے زمیندار تھے۔ زمینوں کی بے پناہ آمدنی نے ہمیں ایک خوشحال خاندان کی حیثیت سے نمایاں کروایا تھا۔ میں ان کا سب سے بڑا بیٹا تھا، لیکن میری ولادت کے بعد والدہ کا انتقال ہو گیا۔ 5 سال والد صاحب نے والدہ کے سوگ میں گزارے، پھر دوسری شادی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے، لیکن مرد کے لیے یہ ایک مشکل کام ہوتا ہے، اور مرد بھی وہ جو خاندانی روایات اور اس کی اعلیٰ اقدار کا قائل ہو۔ چنانچہ لوگوں کے مجبور کرنے پر والد صاحب نے دوسری شادی کر لی۔ سوتیلی والدہ سے میرے 6 بھائی پیدا ہوئے، لیکن میری پرورش میرے نانا نانی نے کی۔ والد صاحب نے بھی پوری توجہ دی تھی۔ ان کے ذہن میں شاید یہ خیال تھا کہ کہیں سگی ماں کی عدم موجودگی مجھے محرومیوں کا شکار نہ کر دے۔ امریکہ میں بھی یہ خیال رکھا جاتا تھا، چنانچہ میری ضرورت سے کہیں زیادہ رقم مجھے ملتی اور میں نہایت عیش کی زندگی گزار رہا تھا۔ سان فرانسسکو کی عیش گاہیں میرے قدموں کی پہنچ سے دور نہیں تھیں۔ قرب و جوار کی لاتعداد تفریح گاہیں میں بارہا دیکھ چکا تھا۔
بہت سے لوگوں سے دوستی تھی اور اتوار کے دن میں اکثر ان سے ملنے چلا جاتا تھا۔ ہربنس نے عمدہ چائے کی پیالی میرے ہاتھ میں تھما دی اور دوسری پیالی لے کر خود بیٹھ گیا۔ وہ اب بھی ننگے بدن تھا اور اس کے سینے اور شانوں پر ریچھ جیسے عجیب بال نظر آ رہے تھے۔ اس سردی میں جبکہ مجھے کمبل بھی ناکافی محسوس ہو رہا تھا، ہربنس کو ننگے بدن اور موسم کی شدت سے بے پرواہ دیکھ کر مجھے عجیب سا احساس ہوا اور میں نے پوچھ ہی لیا، تمہیں سردی نہیں لگ رہی ہربنس؟ ہیں؟ وہ چونک پڑا اور چائے کی پیالی اس کے ہاتھ میں کانپنے لگی۔ دوسرے لمحے اس کی کپ کپاتی آواز سنائی دی، میں بھی یہی سوچ رہا تھا بھائی جی کہ کوئی بات ہے، سردی ہی تو لگ رہی ہے مجھے۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر اپنی مسہری سے کمبل اٹھایا اور اپنے بدن سے لپیٹ کر بیٹھ گیا۔ تو پھر آج کا کیا پروگرام ہے بھائی جی؟ کچھ خاص نہیں، بس سان فرانسسکو جاؤں گا اور دن وہیں گزاروں گا، میں نے جواب دیا۔ کسی گرل فرینڈ کے ساتھ؟ کوئی ہے ہی نہیں، میں نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ یاروں سے اڑ رہے ہو بھائی جی؟ ہربنس بے تکے انداز میں مسکرا کر بولا۔ وہ نینسی، باربرا اور وہ چینی کوئی شے کیا میری رشتہ دار ہیں؟ یقین کرو ہربنس، ان میں سے کسی کے ساتھ کوئی پروگرام نہیں ہے۔ تب آج میرے ساتھ چلو، مورا بڑی خوش اخلاق لڑکی ہے، اس نے مجھے دوپہر کے کھانے پر بلایا ہے، شام تک اس کا پروگرام اسی کے ساتھ ہے، چلو بھائی جی، مزہ آئے گا۔ مورا کون ہے؟ لڑکی ہے، بہت خوبصورت ہے، آج کل میرے اوپر مہربان ہے، کئی بار میری دعوت کر چکی ہے لیکن کچھ پریشان بھی رہتی ہے میری طرف سے۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ مجھے بیوقوف کو اظہار عشق کرنا نہیں آتا، بس کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے۔ یار نہ جانے یہ سلیقہ کب آئے گا مجھے، ہربنس نے اداسی سے کہا۔ آ جائے گا، آ جائے گا ہربنس، ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے، میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ تو چلو گے میرے ساتھ؟ ہربنس نے پوچھا اور میں نے اس سے وعدہ کر لیا۔ در حقیقت کوئی خاص پروگرام نہیں تھا۔ سان فرانسسکو میں رہنے کے باوجود میں مکمل پاکستانی تھا۔ شراب سے مجھے نفرت تھی، کئی مقامی اور غیر مقامی لڑکیوں سے دوستی بھی ہوئی تھی لیکن صرف دوستی کی حد تک، اخلاقی حدود سے تجاوز مجھے پسند نہیں تھا۔ جو کچھ میں انہیں سمجھانے کی کوشش کرتا وہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا اور نتیجے میں وہ دور ہو جاتی تھی۔ باربرا تو باقاعدہ ناراض ہو گئی تھی۔ چوتھی ملاقات میں اس نے مجھے اپنے یہاں مدعو کر لیا۔ روڈ کے ایک حسین فلیٹ میں وہ اپنے والدین کے ساتھ رہتی تھی لیکن میں اس کے گھر نہیں گیا۔ دوسرے دن ٹیلی فون پر اس نے مجھ سے کافی سخت گفتگو کی۔ اس نے کہا ہم ایشیائی ہوتے ہی احمق ہیں۔ اس کے خیال میں نے اس کے ساتھ نہایت ناشائستہ سلوک کر کے اس کی بے عزتی کی ہے، لہذا اس نے مجھے حکم دیا کہ آئندہ میں اس کے قریب بھی نہ پھٹکوں، اور میں آج تک اس کے حکم کی تعمیل کر رہا تھا۔ اور بھی بے شمار واقعات تھے جو وہاں کی زندگی کا جزو تھے، لیکن میں اپنے طور پر مطمئن تھا، میری زندگی پر کوئی دباؤ نہیں تھا۔ لڑکیوں میں مجھے لوئیشے پسند تھی، چائنا ٹاؤن میں رہتی تھی اور ایک تفریح گاہ میں میری دوست بن گئی تھی۔ سان فرانسسکو کی پروردہ ہونے کے باوجود وہ یہاں کی زندگی سے متاثر تھی، اسے موسیقی سے بہت لگاؤ تھا، کلبوں میں بھی وہ اکثر جاتی رہتی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی اسے اپنی روایات کا بھی خیال تھا۔ اس نے کبھی عورت کے معیار سے گرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ مجھے جب بھی اسے ملنا ہوتا میں چائنا ٹاؤن چلا جاتا، جہاں اس کی ماں اور باپ مل کر فر کوٹ کی ایک شاندار دکان چلاتے تھے۔ بس یہ دلچسپیاں تھیں میری، اور سب سے پہلے تعلیم، جس پر میری پوری توجہ تھی۔ دن کو 11:30 بجے ہربنس تیار ہو گیا۔ خوبصورت تراش کے سوٹ نے اس کی باہر نکلی ہوئی توند کسی حد تک چھپا لی تھی۔ وہ اسمارٹ نظر آ رہا تھا۔ گہرے نیلے رنگ کے سوٹ پر اس نے سرخ پگڑی باندھی تھی جو خوب جچ رہی تھی۔ میں نے بھی لباس تبدیل کر لیا اور ہم دونوں ہاسٹل سے باہر نکل آئے۔ برکلے سنسان پڑا ہوا تھا، شہر میں اکا دکا ہوٹل کھلے ہوئے تھے۔ ہم درمیانی پل عبور کر کے سان فرانسسکو میں داخل ہو گئے۔ پھر ہربنس سنگھ نے اپنی خوبصورت اسپورٹ لائن ونگر کی ایک خوبصورت عمارت کے سامنے روک دی۔ لفٹ سے اوپر چڑھتے ہوئے اس نے گڑ گڑاتے ہوئے مجھ سے کہا، بھائی جی میری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ کوئی ایسی ویسی بات نہ کرنا میرے بارے میں کہ میری ہنسی اڑے، وہ بولا، اور مجھے ہنسی آ گئی۔
جس فلیٹ کے دروازے پر ہم رکے تھے اس پر پیتل کی ایک خوبصورت پلیٹ لگی ہوئی تھی جس پر آئزک جوہان لکھا ہوا تھا۔ یہ مسٹر آئزک جوہان کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ مورا کا پورا نام مورا جوہان ہے، میرا مطلب ہے مسٹر جوہان اس کے ڈیڈی ہیں۔ تو وہ یہودی ہیں۔ ہوگی، ہمیں اس سے کیا، ہربنس نے کہا اور بیل بجا دی۔ لیکن مجھے کچھ عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ میں متعجب نہیں تھا، لیکن یہودیوں سے مل کر مجھے خوشی نہیں ہوتی تھی۔ برکلے یونیورسٹی میں لاتعداد یہودی طالب علم تھے، لیکن ہمارا ان سے کوئی ربط ضبط نہیں تھا۔ وہ خود بھی پاکستانیوں اور عربوں سے دور رہتے تھے اور اپنی الگ محفل جماتے تھے۔ دروازہ کھولنے والی ایک دبلی پتلی شوخ سی لڑکی تھی۔ اس کی آنکھیں بے حد خوبصورت تھی اور مسکراہٹ میں دلکشی تھی۔ بڑے اخلاق سے اس نے ہم دونوں کا استقبال کیا۔ میرے سب سے قریبی دوست علی یار اور بھائی جی، یہ مورا جوہان ہے، تشریف لائیے، مورا نے جھک کر شائستہ الفاظ میں کہا اور ہم دونوں اندر داخل ہوئے۔ مورا نے مسز جوہان اور مسٹر جوہان سے ہمارا تعارف کرایا۔ مسٹر جوہان مکار آنکھوں والے یہودی تھے، وہ آنکھیں جو اس قوم کی صحیح ترجمان ہیں۔ ان کی گفتگو نہایت میٹھی اور شستہ تھی۔ میرے تعارف پر انہوں نے کسی قدر معنی خیز انداز میں گردن ہلائی، لیکن دوران گفتگو کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جس سے کوئی ناخوشگوار تاثر ابھرتا۔ چائے کے بعد مورا باہر جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ اس نے ایک خوبصورت لباس زیب تن کیا اور کافی حسین نظر آنے لگی۔ مجھے معاف کرنا بچوں، میں نہیں جانتا کہ تم لوگوں کا کیا پروگرام ہے، لیکن شام کو 6 سے 7 بجے تک کا وقت تم لوگ مجھے دے سکو تو میں تمہارا شکر گزار رہوں گا، مسٹر جوہان نے کہا۔ ضرور مسٹر جوہان، کوئی خاص بات ہے؟ ہاں، میں اور میری بیوی تم لوگوں کو ایپرن ہال میں خوش آمدید کہیں گے۔ یہاں ایک چھوٹی سی تقریب ہے، تم لوگوں کو اس تقریب میں شامل ہو کر خوشی ہوگی۔ ہربنس، تمہیں بھی میری وجہ سے پریشان ہونا پڑا؟ نہیں بھائی جی، ایسی بات نہیں، مجھے غیر ثابت کرنے کی کوشش مت کرو، میرے سامنے تو تاریخ زندہ ہوئی ہے۔ میں نے صرف یہی کہا کہ مسلمان کسی سے معروف نہیں ہوتا، اور ہربنس حق کی بات کہنے سے نہیں چوکتا۔ سان فرانسسکو کی زندگی ایسے ہی ہے، بے رونق تھی، لیکن لوگ پورے جوش و خروش سے آگے آتے تھے۔ پارک ماں کمپنتر میں ہم نے عمدہ سی کافی پی، گرین بیئر میں ٹرالی کی سیر کی اور شام 4 بجے آئس فالز کلب پہنچ گئے جہاں برف کے کھیل پیش کیے جاتے تھے۔ اپنی نشستیں حاصل کر کے ہم اندر داخل ہو گئے۔ تھیٹر کی عمارت کے گرد ایک کشادہ احاطہ تھا اور اسی احاطے میں برف کے کھیل کا اسٹیج بنا ہوا تھا۔ اس جگہ کئی انچ موٹی برف کی تہ نظر آ رہی تھی۔ یہ برف آئینے کی طرح شفاف اور چمکدار تھی۔ کھیل شروع ہونے کا اعلان ہوا اور پہلی فنکار نے طوفانی دوڑ لگائی۔ یہ ایک نوعمر لڑکی تھی۔ پس منظر میں مدھم موسیقی کی لہریں اٹھ رہی تھیں اور فنکار اپنے کھیل کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ مورا بہت باتونی لڑکی تھی، وہ کھیل کے دوران مسلسل بولے جا رہی تھی۔ ویسے اس کی باتیں غیر دلچسپ نہیں تھیں، میں بھی اس کی بکواس سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ البتہ ہربنس کو بہت کم بولنے کا موقع مل رہا تھا، وہ کسی قدر پریشان نظر آ رہا تھا۔ 5:30 بجے یہ شو ختم ہوا اور ہم باہر نکل آئے۔ مورا نے گھڑی دیکھ کر کہا، کیا خیال ہے، اب ہمیں ایبرن ہال چلنا چاہیے؟ وہاں کس قسم کی تقریب ہے مس جوہان؟ میں نے پوچھا۔ یہ تو آپ کو وہاں چل کر ہی معلوم ہوگا، وہ مسکرائی۔ اگر آپ لوگ محسوس نہ کریں تو میں اجازت چاہتا ہوں۔ ہرگز نہیں مسٹر علی، میں نے آپ کی طرف سے ڈیڈی سے وعدہ کر لیا ہے، وہ کیا سوچیں گے میرے دوستوں کے بارے میں؟ مورا نے عاجزی سے کہا اور اس کے لہجے کی وجہ سے میں خاموش ہو گیا۔ نہ جانے کیوں مجھے ایک الجھن کا احساس ہو رہا تھا، نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا جیسے کچھ خاص ہونے والا ہے۔ باہر کیف کارٹ کے الو ہربنس نے اسپورٹ کار اسٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی اور وہ سست روی سے ایبرن ہال کی جانب بڑھنے لگی۔ وقت کا خیال رکھا گیا تھا، اس لیے ٹھیک 6 بجے ہم ایپرن ہال پہنچ گئے۔ ہال کی خوبصورت عمارت کے سامنے سینکڑوں کاریں کھڑی تھیں اور لاؤنج میں غیر معمولی گہما گہمی نظر آ رہی تھی۔ بے شمار مرد عورتیں تیز تیز قدموں سے ہال کی جانب بڑھتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ ہال میں داخل ہونے والے مرد جیب سے ایک سیاہ رنگ کی ٹوپی نکال کر اپنے سر پر لے لیتے ہیں۔
بہت سے یہاں لوگ بغیر ٹوپی کے بھی نظر آ رہے تھے۔ یہ غیر یہودی تھے جنہیں یہاں آنے کی ممانعت نہیں تھی۔ ہال کے دروازے پر مسٹر جوہان نے ہمارا استقبال کیا۔ وہ سیاہ ٹوپی پہنے ہوئے تھے۔ انہوں نے احترام کے ساتھ ہمیں ہماری نشستوں پر پہنچایا اور پھر خود بھی ہمارے نزدیک ایک نشست پر آ کر بیٹھ گئے۔ میں اپنی الجھن میں اضافہ محسوس کر رہا تھا۔ اسٹیج پر اناؤنسر کی آواز ابھری اور ایک یہودی نے عبرانی زبان میں دعائیں پڑھیں۔ اس کے بعد ایک شخص اور اٹھا اور اس نے جلسہ کیا۔ اس نے جملہ حاضرین کو جلسے میں شرکت میں کرنے پر شکریہ ادا کیا اور بولا، یہ جلسہ عام ہے جس میں صہیونی اور غیر صہیونی سب کو دعوت دی گئی ہے۔ ہم چاہتے ہیں وہ بھی جو ہم میں سے نہیں ہیں ہمارے درمیان آئیں اور ہمارے مقاصد سمجھ کر ہماری جدوجہد کی حمایت کریں۔ میں ان لوگوں کا خاص طور پر مشکور ہوں جو غیر یہودی ہیں اور ہماری دی گئی دعوت پر یہاں آئے ہیں۔ اب جلسے کی کارروائی کا آغاز ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے امریکہ کے یہودی متحد ہو کر صہیونی کام کو کامیاب بنائیں گے اور ریاست اسرائیل کو مستحکم اور خوشحال کرنے کی بھرپور جدوجہد کریں گے۔ میرے ذہن میں نفرت ابھر آئی۔ میں نے خونخوار نگاہوں سے ہربنس سنگھ کو دیکھا۔ میرے اس طرح گھورنے سے وہ گھبرا گیا۔ واحے گرو کی قسم بھائی جی، مجھے نہیں معلوم تھا یہ تقریب کیسی ہے۔ اس نے کہا، یہ اچھا نہیں ہوا ہربنس، یہ بالکل بھی اچھا نہیں ہوا۔ میں شرمندہ ہوں بھائی جی، اور اس سسری سے تو میں بعد میں نمٹ لوں گا۔ ہربنس نے کہا۔ میں نے نفرت بھری نگاہوں سے صدر جلسہ کو دیکھا، جو یہودیوں کی کتاب تاریخ دہراتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ یہودی خدا کی محبوب قوم ہے۔ غیر یہودی دنیا کی غیر متحدہ قوت بھی دنیا کی نسلی اور معاشرتی انفرادیت کو ختم نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد صدر نے جلسے کے مہمان خصوصی کو متعارف کرایا اور تالیوں کی گونج میں مہمان خصوصی نے اپنی سخت متعصبانہ تقریر شروع کر دی۔ یہ کوئی کٹر اور متعصب یہودی تھا۔ اس کی تقریر سخت جارحانہ تھی۔ اس نے عربوں پر طرح طرح کے الزامات لگائے، انہیں وحشی، غیر مہذب اور قانون شکن بتایا۔ اس نے کہا، عرب قانون شکن ہے۔ یہ ایک ایسی قوم ہے جسے تہذیب و ثقافت سے کبھی کوئی لگاؤ نہیں رہا۔ اس نے ثبوت کے طور پر اسلامی تاریخ کے واقعات کو توڑ مروڑ کر پیش کیا اور نہایت لغو گفتگو شروع کر دی۔ اس نے کہا، عرب وہ قوم ہے جس میں کبھی کوئی مہذب معاشرہ یا حکومت نہیں رہی۔ آج بھی اس قوم میں جنگل کا قانون رائج ہے۔ عربوں کے معاشرے کے بارے میں اس نے بڑی رقیق باتیں کہیں۔ اس نے کہا، عرب عام طور سے 4 بیویاں اور کنیزیں رکھتے ہیں۔ اس کی مثال اور کہیں نہیں ملتی۔ ان کے معاشرے میں عورتوں کو ذبح حال ہے، وہ یہ کسی معاشرے میں بھی نہیں ملتے۔ اس متعصب یہودی نے اسلامی تاریخ کے حقائق کو جس طرح سے تروڑ مروڑ کر پیش کیا، اس پر میرا خون کھولنے لگا۔ میری روح اور میرے دماغ کو ناقابل بیان تکلیف ہو رہی تھی۔ میری آنکھیں سرخ ہوتی جا رہی تھیں۔ میرے نزدیک بیٹھے ہوئے لوگ میری اس کیفیت سے ناواقف تھے۔ دفعتاً میری نگاہوں میں اپنے گھر کا آنگن ابھر آیا۔ صحن میں تخت پر بیٹھے ہوئے میرے والد نے حقے کی لے منہ سے نکال کر اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیٹے، حق کی بات قیصر و کسریٰ کے دربار میں نہیں رکی۔ حق کو سردار کھڑے ہو کر اعلان حق کرتے ہیں۔ اگر امریکہ کی عیش کوش زندگی نے تمہارے خون سے سرخی چھین لی ہے تو تمہیں قسم ہے اپنے ایمان کی، اپنے وجود کی، اپنے خدا کی۔ اسی جگہ کھڑے ہو کر اپنے مذہب کی تبدیلی کا اعلان کر دو، اور آج سے خود کو علی یار نہ کہو۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو اس بد برتن شخص کی یاوہ گوئی کو منہ توڑ جواب دو، علی یار، تم نے سرزمین قصور پنجاب میں آنکھ کھولی ہے۔ تمہارے آباء و اجداد میں کسی نے مصلحت کوشی کی زندگی نہیں گزاری۔ مہمان خصوصی کی تقریب ختم ہو گئی۔ دعوت دی گئی کہ اگر کوئی شخص صہیونی تحریک کے بارے میں کچھ کہنا چاہے تو کہہ سکتا ہے، اور اس کے بعد میرے لیے بیٹھے رہنے کا یارہ نہیں تھا۔ میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور پھر میرے قدم ڈائس کی طرف اٹھ گئے۔ جب میں ڈائس پر پہنچا تو ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ اناؤنسر میرے نزدیک آ کر جھکا۔ محترم مقرر کے نام کا اعلان کرنا چاہتا ہوں، اس نے کہا۔ میں نے اس کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے دھکیل دیا اور اس دھکے سے وہ پیچھے ہٹ گیا۔
تب مائک پر میری آواز ابھری۔ یہودی مسخرے نے اس مائک کا سہارا لے کر اسلامی تاریخ کے بارے میں جو کچھ کہا ہے، میرا خیال ہے تعلیم یافتہ یہودی خود اس بکواس کی حقیقت سے واقف ہوں گے۔ میں اس مسخ شدہ حقائق کے بارے میں صرف اتنا کہوں گا کہ اسلامی تاریخ کی کتب امریکہ میں بھی موجود ہیں۔ سیاہ فام امریکی ان سے استفادہ کر کے مشرف با اسلام ہو رہے ہیں۔ یہودی پروپیگنڈے کو اس ناکامی سے شرمسار ہونا چاہیے۔ یہودی امریکہ پر تسلط رکھنے کے باوجود اسلام کی روشنی کو بجھانے میں ناکام رہے ہیں۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ صہیونیوں نے عرب کے قلب میں اسرائیل کا زہر آلود خنجر پیوست کیا ہے۔ اس غاصب قوم نے دوسری جنگ عظیم کے بعد اپنی سازشوں کے ذریعے فلسطین کو برطانیہ کے زیر اقتدار دے دیا تھا۔ اس وقت فلسطین کی آبادی 7 لاکھ تھی اور ان 7 لاکھ کے اوپر 70,000 یہودیوں کی آبادکاری شروع کر دی گئی۔ یہودیوں کی صرف 70,000، لیکن اب بھی عربوں کی آبادی ان سے کہیں زیادہ ہے۔ فرانسیسی اور برطانوی تعاون سے اسلام دشمن ڈاکٹر ویمنس نے یہودی تحریک نامی تنظیم تیار کر لی اور جنگ عظیم میں تباہ شدہ برطانیہ نے عربوں کے سینے میں اسرائیل کا خنجر پیوست کر دیا۔ مقرر نے عربوں کو وحشی صفت اور غیر مہذب کہا ہے۔ وہ اگر اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھے تو اسے فلسطین میں کیے ہوئے مظالم یاد آ جائیں گے، جو اس حد تک غیر انسانی تھے کہ اس کے بعد وحشت کا تصور ختم ہو جاتا ہے۔ وحشی تم ہو یہودیوں، امریکہ میں بیٹھ کر اگر تم اسلامی تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کرو تو یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ یہاں چند مسخرے ہی تمہاری باتوں پر گردن ہلا سکتے ہیں، تاریخ نہیں بدل سکتے۔ میری آواز پورے ہال میں گونج رہی تھی اور لوگ دم بخود بیٹھے ہوئے تھے۔ دفعتاً کسی نے مائک بند کر دیا اور پھر چند افراد اسٹیج پر پہنچ گئے۔ انہوں نے مجھے بازوؤں سے پکڑ کر نیچے گھسیٹ لیا۔ یہودی نوجوان جوش میں بھر گئے تھے، وہ مجھے گالیاں دے رہے تھے۔ دفعتاً میں نے ہربنس کو دیکھا، اس نے کرپان نکال لی اور پھر اس کی گرجدار آواز ابھری، اسے چھوڑ دو۔ اگر کسی نے اسے ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو واہ گرو کی قسم یہاں 2-4 خون ہو جائیں گے۔ وہ چمکدار کرپان لہراتا ہوا ہماری طرف بڑھا اور میرے قریب پہنچ گیا۔ کرپان کی چمک نے راستہ بنا لیا تھا۔ چلو بھائی جی، اس سالی مورا کی ایسی کی تیسی، اس کے باپ کی بھی ایسی کی تیسی، اس نے مجھے باہر دھکیلتے ہوئے کہا۔ یہودی نوجوان ممکن ہے ہم سے الجھنے کی کوشش کرتے، لیکن مائک پر دوبارہ اعلان ہونے لگا، کالی بھیڑوں کو نکل جانے دو۔ جلسے کو ناکام بنانے کی سازش کامیاب نہیں ہونے دی جائے گی۔ ابھی جلسے کی کارروائی باقی ہے۔ پرجوش نوجوان خود کو قابو میں رکھیں، جلسہ ناکام نہ ہونے دیا جائے۔ ہم دونوں باہر نکل آئے۔ باہر آ کر ہم کار میں آ بیٹھے۔ ہربنس نے کار اسٹارٹ کی اور آگے بڑھا دی۔ راستے پر ہم دونوں خاموش رہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ہم دونوں ہاسٹل پہنچ گئے۔ میں غم و غصے میں ڈوبا ہوا تھا۔ کمرے میں آ کر ہربنس نے پوچھا، چائے بناؤں تمہارے لیے بھائی جی؟ میں نے عجیب نگاہوں سے اسے دیکھا۔ مجھے افسوس ہے ہربنس، تمہیں میری وجہ سے پریشان ہونا پڑا۔ نہیں بھائی جی، ایسی کوئی بات کر کے مجھے غیر ثابت کرنے کی کوشش مت کرو۔ میرے سامنے تو تاریخ زندہ ہوئی ہے۔ میں نے تو صرف پڑھا ہی تھا کہ مسلمان کسی سے مرعوب نہیں ہوتا، وہ دنیا میں کسی کے سامنے حق کی بات کہنے سے نہیں چوکتا۔ آج میں نے تاریخ کو اپنی آنکھوں سے زندہ ہوتے دیکھا ہے۔ اسلامی تاریخ میں نے بھی پڑھی ہے۔ وہ سسرا اگر چوہے دان میں گھس کر اسلامی تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو اسے کامیابی تھوڑی ہوئی۔ ایک مسلمان نے اسے بتا دیا اسلام کیا ہے۔ تمہاری یہ جرأت تو قابل ستائش ہے، ہربنس نے جواب دیا۔ شکریہ ہربنس، لیکن ہمیں اس کے نتائج بھگتنے ہوں گے۔ نتائج؟ ہربنس ہنس پڑا۔ نتائج کی بھی کوئی پرواہ کرنے کی چیز ہوتے ہیں؟ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس کے باوجود ہربنس، میں نہیں چاہتا تم کسی مصیبت کا شکار بنو۔ میری خواہش ہے کہ بس اس وقت تمہاری خواہش 1 کپ چائے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے بھائی جی، اور وہ میں ابھی لاتا ہوں، ہربنس نے کہا اور کچن کی طرف چلا گیا۔ یہ سکھ نوجوان قابل محبت تھا۔ اس نے میرا ہر طرح ساتھ دیا تھا، لیکن میرا ذہن صاف نہیں تھا۔ آج نہ جانے کیوں میرے ذہن میں عجیب عجیب سے خیالات آ رہے تھے۔ ہربنس چائے بنا لایا اور ہم دونوں خاموشی سے چائے پینے لگے۔ ہمارا اندازہ درست نکلا۔
دوسرے دن کے اخبارات میں ایبرن ہال کے جلسے کی تفصیلات موجود تھیں، جس میں ابتری پھیلانے کی مذموم سازش کے بارے میں لکھا گیا تھا۔ چند یہودی نواز اخبارات نے حکومت سے پرزور اپیل کی تھی کہ ایسے سازشی عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی جائے جو لاقانونیت پھیلانے کے مرتکب ہوئے۔ برکلے یونیورسٹی کی توجہ بھی اس طرف مبذول کرائی گئی تھی کہ طالب علم علی یار کو یونیورسٹی سے نکال دیا جائے۔ ذاتی طور پر بھی کچھ کوششیں کی گئی ہوں گی، جس کے نتیجے میں مجھے یونیورسٹی کے حکام کے سامنے پیش ہونے کا نوٹس مل گیا۔ میں عجیب سی ذہنی کشمکش کا شکار ہو گیا تھا۔ جو کچھ میں نے ایبرن ہال میں کہا تھا اس پر مجھے ذرا برابر بھی شرمندگی نہیں تھی، لیکن اس سے میری تعلیمی زندگی متاثر ہونے کا خطرہ تھا۔ یونیورسٹی کے حکام کے سامنے پیش ہونے سے قبل میں نے بہت کچھ سوچا، پھر دل میں ایک فیصلہ کرنے کے بعد مطمئن ہو گیا۔ پھر اسی شام مجھے 2 افراد آئے اور ایک بورڈ کے سامنے پیش کرنے کے لیے لے گئے۔ طویل و عریض دفتر میں سیاہ رنگ کی لمبی میز کے پیچھے 12 افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے نرم لہجے میں بیٹھنے کی پیشکش کی گئی اور میں بیٹھ گیا۔ تب مجھ سے ایبرن ہال کی کارروائی کے بارے میں پوچھا گیا۔ مجھے وہاں آنے کی دعوت دی گئی تھی۔ میں نے جواب دیا، یہ دعوت کس نے دی تھی؟ مسٹر آئزک جوہان نے، حالانکہ میں نے ان سے شرکت کے لیے معذرت کی تھی۔ انہوں نے اصرار کر کے مجھے وہاں بلایا اور مجھے اس اجتماع کے اغراض و مقاصد بھی نہیں معلوم تھے۔ آئزن جوہان سے آپ کی ملاقات کس طرح ہوئی؟ ان کی بیٹی مورا جوہان ہماری دوست ہے۔ براہ کرم آئزک جوہان کا پتہ نوٹ کروائیں۔ اور میں نے یہ پتہ نوٹ کروا دیا۔ آپ نے اس جلسے میں گڑبڑ کرنے کی کوشش کیوں کی؟ میں نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی۔ میں مسلمان ہوں، پاکستانی ہوں۔ انہوں نے تاریخ اسلام پر مذموم اور رقیق حملے کیے۔ اس کے بارے میں ایسی لغو اور بے ربط باتیں کہیں کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا۔ اس کے علاوہ انہوں نے خود تقریر کی عام اجازت دی تھی۔ کیا آپ کو اپنا قیمتی مستقبل عزیز ہے؟ مجھے اپنا دین اور اپنا مستقبل سے زیادہ عزیز ہے، میں نے انہیں جواب دیا۔ کیا آپ اپنی اس حرکت پہ معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں؟ میں ہر اس شخص کا منہ توڑنے کے لیے تیار ہوں جو میری اس مجاہدانہ کارروائی پر سرزش کرے، میں نے غیظ کے عالم میں کہا۔ ان الفاظ کے بعد مزید کسی سوال و جواب کی گنجائش نہیں رہی۔ مجھے جانے کی اجازت دے دی گئی۔ بورڈ کے اراکین میں سبھی یہودی نہیں تھے۔ پریس نے اس سلسلے میں کافی دلچسپی لی۔ دوسرے دن کے اخبارات میں بورڈ کے ارکان کا بیان چھپا تھا۔ ان میں سے چند ارکان نے اسے وقتی مذہبی جوش قرار دے دیا تھا، لیکن ایک رکن نے بزرگانہ جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ جوان خون میں ایسی حدت ہوتی ہے، جوانی اسی کا نام ہے، اور جوانی کو سزا دینے کا کوئی قانون نہیں بن سکا ہے، اس لیے اس نوجوان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا سکتی۔ 3 ارکان کا بیان مشترکہ تھا۔ انہوں نے خاص طور سے اس بات کو اچھالا تھا کہ جب مجھ سے معافی مانگنے کے لیے کہا گیا تو میں نے بورڈ کے ارکان کو جواب دیا کہ میں اس مجاہدانہ فرض کی معافی کا مطالبہ کرنے والے کا منہ بھی توڑ سکتا ہوں۔ ان لوگوں نے کہا کہ طالب علم کو صرف حصول علم کے لیے یہاں آتے ہیں، نظریات کے پرچار کے لیے نہیں۔ انہیں خود پر ضبط رکھنا چاہیے۔ تیسرے دن کے ایک اخبار میں میرے بارے میں اداریہ لکھا گیا تھا، جس میں اس واقعے کی تفصیلات لکھتے ہوئے کہا گیا تھا کہ یہ کارروائی یونیورسٹی کے کسی جلسے میں نہیں کی گئی۔ اس سے نوجوان علی یار خان پر قانون شکن نظریات کے پرچار کا الزام نہیں لگایا جا سکتا۔ بہرحال اس کے بعد میرے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی، لیکن اس واقعے سے میری زندگی میں ایک انقلاب آ گیا تھا۔ میرے ذہن میں ہر وقت یہ احساسات کل بلاتے رہتے تھے کہ یہودی مسلمانوں کے خلاف سرگرم عمل ہیں، اور اس اسلام دشمن کارروائی کے خلاف جدوجہد کرنا ہر مسلمان نوجوان کا فرض ہے۔ ہم لوگ جہاں بھی ہیں، جس حال میں بھی ہیں، ہمیں کچھ کرنا چاہیے، کرتے رہنا چاہیے۔ دشمن اسلام سرگرم عمل ہیں اور ہم خاموشی سے بیٹھے سکھ کی بنسی بجا رہے ہیں۔ میرا سکھ دوست ان ساری باتوں سے بے نیاز صرف میرا ساتھی تھا۔ اس نے صاف لہجے میں کہا تھا، دیکھو بھائی جی، میں سکھ ہوں، جب تک میرے ڈیڈی ہیں کٹر قسم کا سکھ رہوں گا، چنانچہ تمہارے مذہبی نظریات کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا۔ باقی رہی تمہاری دوستی کی بات، تو یار جب تک ہر بند سکھ زندہ ہے تمہارے پاس ہے، کسی دوسرے کی مجال نہیں کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکے۔
مجھے تمہاری دوستی پر ناز ہے ہربنس، میں نے متاثر ہو کر کہا۔ ایک اطلاع بھی دینا چاہتا ہوں تمہیں۔ ضرور کہو۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ نہ تو اخبارات نے اور نہ کسی نے ذاتی طور پر اس معاملے میں میرا نام لیا ہے، اس لیے کہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ میں بھی اس وقت تمہارے ساتھ شریک تھا۔ لوگوں کو یہ بھی معلوم ہے کہ میں تمہارا ہم مذہب نہیں ہوں، اس لیے میری موجودگی پر توجہ نہیں دی گئی۔ کہاں کی بات کر رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ بگ ہاؤس کی۔ بگ ہاؤس کے ایک کیبن میں چند افراد بیٹھے ہوئے تھے، سامنے ہی کے کھلے کیبن میں بھی تھا۔ باقی کینٹین خالی پڑی ہوئی تھی۔ وہ لوگ تمہارے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ ان میں سے چند کا خیال تھا کہ یونیورسٹی میں تمہارے خلاف تحریک چلائی جائے اور تمہیں ہر قیمت پر یونیورسٹی سے نکلوا دیا جائے، لیکن پھر ان میں سے ایک نے کہا اس باقاعدہ تحریک سے ان کی اپنی تعلیم متاثر ہوگی اور وہ نگاہوں میں بھی آ جائیں گے، اس لیے کوئی دوسری ترکیب سوچی جائے۔ یہ الفاظ کرنے والا ایک نوجوان تھا جو نسلاً یہودی ہے اور امریکی باشندہ ہے۔ اس کا ساتھی گولڈ مین ہے، وہ بھی یہودی ہے اور ایک خطرناک غنڈہ کہلاتا ہے۔ ان کے درمیان کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا، لیکن اس گفتگو سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان لوگوں کے دل میں تمہارے خلاف کینہ ہے، اور یہ کینہ پرور قوم کسی کو معاف نہیں کرتی۔ اس لیے بھائی جی، ہمیں سخت ہوشیار رہنا ہوگا۔ ہربنس نے لفظ ہمیں کہہ کر مجھے بہت متاثر کیا۔ وہ خود کو مجھ سے الگ نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ بہرحال میں نے اس کا شانہ تھپ تھپاتے ہوئے کہا، دیکھو ہربنس سنگھ، میں ایک عملی آدمی ہوں۔ میرا تعلیمی ریکارڈ تمہارے سامنے ہے۔ اس ریکارڈ سے ثبوت ملتا ہے کہ میں یہاں صرف تعلیم حاصل کرنے آیا ہوں اور کوئی سیاسی مقصد میرے سامنے نہیں ہے۔ لیکن میرے دوست، ایک جذبہ ضرور میرے سینے میں بیدار ہو گیا ہے، وہ یہ کہ مذہب اور ملت کے دشمنوں سے نفرت کروں۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ جذبہ کہاں تک پروان چڑھے گا، لیکن میری آرزو ہے کہ اس جذبے کو ہوا ملے اور مجھے دین پر مر مٹنے کی سعادت نصیب ہو۔ میں ان گدھوں سے ذرا بھی خائف نہیں ہوں، اس لیے تم ان کی بکواس کی پرواہ نہیں کرو۔ تم بھی پنجابی ہو ہربنس، میں بھی پنجابی ہوں، اس لیے ہمیں ایک دوسرے سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم بہت نیک اور بہت شریف ہیں جب تک ہمیں چھیڑا نہ جائے۔ مجھے اپنی زندگی کی، اپنے مستقبل کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میرے 6 بھائی اور ہیں جو بڑھاپے میں میرے باپ کی نگہداشت کر سکتے ہیں، اس لیے میری کمی میرے باپ اور میرے خاندان پر کوئی اثر نہیں ڈالے گی، لیکن میں ان لوگوں کے لیے واقعی مصیبت بن جاؤں گا۔ البتہ میری ایک خواہش ضرور ہے۔ وہ کیا بھائی جی؟ تمہارا اب میرے ساتھ رہنا مناسب نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں میری وجہ سے تمہارا کوئی نقصان نہ ہو، اس لیے ہربنس، تم کسی دوسری جگہ بندوبست کر لو یا مجھے اجازت دو کہ میں… بس بھائی جی، بس۔ پنجابی بھی کہہ چکے ہو اور بزدلی کا سبق بھی دے رہے ہو۔ نہ صحیح تمہارا ہم مذہب گرائی تو ہوں نا؟ مان لو میری بات ہربنس، کوئی دوسری بات کہو بھائی جی، یہ بھی کوئی ماننے کی بات ہے؟ ہربنس نے قہقہہ لگا کر بات ختم کر دی۔ اچھا یہ بتاؤ، مورا کا کیا حال ہے؟ سکھ ضرور ہوں بھائی جی، مگر تھوڑی سی عقل بھی رکھتا ہوں۔ میں نے ادھر کا رخ ہی نہیں کیا۔ میں جانتا ہوں اب وہ لوگ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے، ہربنس نے کہا، اور مجھے ہنسی آ گئی۔ یار مجھے افسوس ہے کہ میری وجہ سے… بس یہ افسوس بھی مت کرو۔ اس سان فرانسسکو میں مورا جیسی بے شمار لڑکیاں موجود ہیں جن کی آنکھیں کمزور ہیں، کوئی نہ کوئی ہربنس کو ضرور دیکھے گی۔ میں طاق میں ہوں، اس لیے تم اس کا افسوس بھی نہ کرو۔ ہربنس ہر لحاظ سے قابل اعتماد تھا۔ میں اسے خود سے علیحدہ رہنے پر مجبور نہ کر سکا۔ پھر کئی دن گزر گئے۔ میں البتہ محتاط ہو گیا تھا، یہاں تک کہ دوسرا اتوار آ گیا۔ ہربنس ایک دن قبل ہی زوردار ڈنڈ بیٹھ لگا چکا تھا۔ یہ حرکت وہ عموماً اس وقت کرتا جب اس کے ذہن میں دبلا ہونے کا خیال سر ابھارتا تھا، اور یہ خیال اس وقت جاگتا تھا جب اس کی ملاقات کسی لڑکی سے ہوتی تھی۔ چنانچہ میرے سوال کے جواب میں اس نے کہا، بھائی جی، رب کی دین ہے، ایک در بند ہوتا ہے تو 70 کھلتے ہیں۔ فلورین کس طرح مورا سے کم نہیں ہے؟ بھائی جی نظر کی کمزور لگتی ہے کیونکہ بڑے خلوص سے اس نے اظہار عشق کر دیا ہے۔ کل ملنا ہوگا اس سے؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بھائی جی، اسی لیے تو محنت کر رہا ہوں۔ چلو گے بھائی جی میرے ساتھ؟ نہیں ہربنس، پچھلے اتوار کو بھول گئے کیا؟ گولی مارو جی، غلط جا پھنسے تھے، واحد گرو کی قسم۔ چلو، ایک مورا کیا 1000 مورائیں اور فلورین تم پر قربان کر دوں۔
نہیں ہربنس، تم چلے جانا، کل میں آرام کروں گا، میں نے جواب دیا، اور یہ حقیقت تھی۔ اتوار کے بعد سے میری طبیعت پر ایک اضمحلال طاری ہو گیا تھا۔ اندر سے میرا دل کچھ چاہ رہا تھا، نہ جانے کیسا جذبہ سینے میں سر ابھارنے لگا تھا۔ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میں خالص مذہبی آدمی نہیں ہوں، اور مذہب سے صرف اس حد تک لگاؤ رہا ہے کہ اللہ اور رسول کو یاد کر لوں۔ مذہب کے اراکین کی ادائیگی بھی کبھی نہیں ہو سکی تھی، لیکن اتوار کو اس کمینہ خصلت انسان کی لاف و گزاف نے دل میں ایک جذبہ جگا دیا تھا۔ بیت المقدس کی حرمت کا احساس شدید ہو رہا تھا، اور یہ سوچ بار بار میرے ذہن میں چبھ رہی تھی کہ اسلام کے نام پر پیدا ہونے والے دین کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ وہ یہودیوں کو کچلنے کے لیے صف بستہ کیوں نہیں ہو جاتے؟ بات صرف فلسطین ہی کی نہیں ہے، اس مقدس جگہ کا احترام تو ہر مسلمان کے سینے میں موجود ہے۔ کلیجے کیوں نہیں پھٹ جاتے؟ جذبات کیوں نہیں مچل جاتے؟ ہم خاموش کیوں ہیں؟ چنانچہ اس اتوار کو کسی تفریح کا پروگرام نہیں بنا، اور میں ہاسٹل میں ہی رہا۔ ہر بن سنور کر نکل گیا۔ چلتے ہوئے بھی اس نے مجھ سے ساتھ چلنے کے لیے کہا تھا، لیکن میں نے اس سے معذرت کر لی اور وہ چلا گیا۔ دن کے تقریباً 11:15 بجے تھے جب کسی نے میرے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے بھاری آواز سے دستک دینے والے سے اندر آنے کے لیے کہا، لیکن پھر مجھے سنبھل جانا پڑا۔ ایک خوبصورت سی لڑکی سادہ سے لباس میں اندر داخل ہو رہی تھی۔ اس کے انداز میں اجنبیت تھی۔ اس نے کسی قدر الجھے ہوئے انداز میں کہا، معاف کیجیے گا، میں علی یار خان سے ملنا چاہتی ہوں۔ تشریف رکھیے، میں ہی علی یار ہوں، میں نے پر اخلاق لہجے میں کہا، اور اس کے انداز میں کچھ ایسی کیفیت پیدا ہو گئی جیسے کسی پسندیدہ انسان سے تعارف کے وقت ہو جاتی ہے۔ وہ کس قدر بے تکلف سے آگے بڑھی اور ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ تو آپ علی یار خان ہیں؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی، آپ بھی اپنا تعارف کرا دیں۔ میں نے بھی ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میرا نام شہناز ہے، پاکستان سے تعلق رکھتی ہوں۔ اس بار وہ اردو میں بولی تھی، گویا وہ الفاظ کے صحیح تلفظ سے ناواقف تھی، لیکن الفاظ بڑے سلیقے سے ادا کیے گئے تھے، اور یہ سن کر بڑی مسرت ہوئی۔ میں آپ کی آمد کے لیے شکر گزار ہوں۔ آپ یہاں کب سے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ میں تو پیدا ہی امریکہ میں ہوئی ہوں۔ میرے والد راجہ حسن نواز پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہمارا قیام سیکرنٹو میں ہے۔ والد صاحب کیلیفورنیا میں کاروبار کرتے ہیں۔ اور آپ؟ میں نے پوچھا۔ میں یہیں زیر تعلیم ہوں، اسکول آف میڈیسن میں۔ بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر مس شہناز نواز۔ میرے بارے میں آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ کیوں کثرت نفسی سے کام لے رہے ہیں مسٹر علی؟ آپ تو اچانک لاتعداد پاکستانیوں کے لیے باعث فخر بن گئے ہیں۔ نہ صرف پاکستانیوں کے لیے بلکہ عرب طلبہ بھی آپ سے محبت کرنے لگے ہیں۔ میرا خیال ہے عرب طلبہ کا ایک گروپ آپ کو دعوت دینے کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ میرے ایک عرب دوست عائشہ نے مجھ سے اصرار کیا کہ اگر میں آپ سے ملاقات کرنے جاؤں تو اسے ضرور ساتھ لے جاؤں، لیکن میں نے احتیاطاً ایسا نہیں کیا۔ احتیاطاً؟ میں نے سوالیہ انداز میں اسے دیکھا۔ ہاں، امریکہ میں یہودیوں کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ اعلیٰ حکام ان کو خوش رکھنے کے لیے ہر جائز اور ناجائز کام کرتے ہیں۔ ہمیں تو یہی تعجب ہے کہ انہوں نے ابھی تک آپ کے خلاف کوئی سخت کارروائی کیوں نہیں کی۔ میرا خیال ہے وہ آپ کے قرب و جوار میں جائزہ لے رہے ہیں، آپ کی حیثیت کا اندازہ لگا رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو یقیناً خطرات پیش آ سکتے ہیں۔ میں نے سوچا میں آپ کو ہوشیار بھی کر دوں۔ کیا آپ نے اپنی حفاظت کا معقول انتظام کر رکھا ہے؟ شاید، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں جناب، اگر آپ بے پرواہی سے کام لے رہے ہیں تو میری درخواست ہے کہ آئندہ نہ لیں۔ آپ اس کینہ پرور قوم کے بارے میں ضرور جانتے ہوں گے۔ یہ تشویش صرف میری ہی نہیں ہے بلکہ میرے دوسرے ساتھیوں کی بھی ہے۔ عرب طلبات کو تھوڑی سی اسی لیے تشویش ہے کہ کہیں امریکی حکومت آپ کو تنظیم آزادی فلسطین سے منسلک نہ کر دے۔ اس سے قبل بھی ناپسندیدہ شخصیتوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جا چکا ہے۔ آپ پیدا امریکہ میں ہوئی ہیں مس شہناز، لیکن مجھے احساس ہوتا ہے آپ سچی مسلمان ہیں اور پاکستانی ہیں۔ جب آپ کو ان چیزوں کا احساس ہے تو آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ راہ حق میں نکل جانے والے دوسری چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ ہم مسلمانوں کو خدا نے اپنا سہارا دیا ہے، اور جنہیں خدا کا سہارا حاصل ہو وہ کسی بات سے خوفزدہ نہیں ہوتے۔ خدا آپ کے عزم کو استقامت دے۔ ویسے آپ کے ذہن میں اور کوئی منصوبہ ہے؟
شہناز نے پوچھا۔ نہیں مس شہناز، میں نے جو کچھ کیا وہ ایک فوری جذبہ تھا۔ آپ کو شاید علم ہو چکا ہو کہ میں اتفاقیہ طور پر یا جانے بوجھے بغیر وہاں چلا گیا تھا۔ وہاں کیا ہونے والا ہے میں جانتا نہیں، اور دنیا جانتی ہے کہ یہودی اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں، اور بعض مغربی ممالک میں جہاں یہودی دولت مند رہتے ہیں وہ سب یہ کچھ کر رہے ہیں جو پورے عالم اسلام کے خلاف ہے۔ امریکہ بھی ایسے ہی ممالک میں سے ایک ہے جہاں نہ جانے کتنے ایبرن ہال ہوں گے۔ ان جگہوں پر نہ جانے کیا کچھ کہا جاتا ہوگا۔ میں اس کھوج میں نہیں نکلا تھا، بلکہ ایک یہودی نے غلط فہمی میں مجھے اس جگہ آنے کی دعوت دے دی تھی۔ پھر جب میرے سامنے میرے دین اور میری تاریخ کا مضحکہ اڑایا جانے لگا تو میں خاموش نہیں رہ سکا۔ میں نے کسی منصوبے کے تحت یہ سب کچھ نہیں کیا۔ میں تعلیم حاصل کرنے آیا ہوں اور تعلیم کے حصول کے بعد یہاں سے چلا جاؤں گا۔ میرے ذہن میں کوئی خاص منصوبہ نہیں ہے، لیکن میرے دل میں یہ خواہش ضرور ابھری ہے کہ عالم اسلام اس صہیونی پروپیگنڈے کے جواب میں کوئی مؤثر قدم ضرور اٹھائے، اور پاکستان بھی اس میں اپنا حصہ ضرور ڈالے۔